اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حق اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، ہمیں بس تو اتنا کمال دے، ہمیں اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ ہماری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری رحمتوں کا نزول ہو، ہمیں محنتوں کا صلہ ملے۔ ہمیں مال و زر کی حوث نہیں، ہمیں مال و زر کی حوث نہیں، ہمیں بس تو رزق حلال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا ہماری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ السلام علیکم، میں ہوں حنا اسپریچول ہیلر۔ اب خدمت میں حاضر ہوتی ہوں کچھ اپنی علم کی روشنی میں، کچھ محمد والے محمد کی بتائے ہوئے علم کی روشنی میں جو ہے باتیں بیان کرتی ہوں۔ تو آج میں ذکر کروں گی اپنی جو ہے جناب سیدہ کا، جو ہے شہداء معصومین میں سب سے اول درجے پر ہیں، جو ہمارے جو ہے تمام جو ہے بزرگان تمام خواتین کی جو ہے تمام خواتین کی جو ہے جنت کی، جوانان جنت کی سردار ہیں۔ تو کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی تیری دعا سے۔ تو جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں کیا بیان کروں، تمام خواتین کی آئیڈیل ہیں، اور جتنے بھی مومنات ہیں، جتنی مومنات ہیں دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی گوشے میں، ان کے لیے یہ آئیڈیل ہستی ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے یا ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی سیرت کو پڑھنے سے ہماری زندگی میں جو ہے کافی بہترین جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جناب فاطمہ سیدہ کی سیرت جو ہے تمام خواتین کے لیے جو ہے ایک نمونہ ہے۔ جناب سیدہ کا اثار اور قربانی جو ہے وہ ایک پیکر ہے۔ جناب سیدہ ہر وقت جو ہے ہمیں حجاب کی حالت میں نظر آتی ہیں، گھریلو امور ہوں یا باہر کے کچھ مخصوص کام ہوں۔ سیدہ کی زندگی جو ہے فاقوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ عالم اسلام جو ہے مالدار ہو گیا، پھر بھی جو ہے جناب سیدہ کے گھر میں فاقے ہمیں ملتے ہیں، فاقوں کی حالت میں نظر آتی ہیں۔ سیدہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ گرمیوں میں بھی فاقے کی حالت میں رہتے ہوئے بھی چکیاں پیستی ہیں، پھٹے ہوئے پیوند زدہ لباس پہنتی ہیں، اس پر بھی راضی برضا رہتی ہیں، کچھ نہیں کہتی، بس قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہیں کہ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ جو پروردگار عالم کے پاس ہے وہ اس سے بھی اچھا اور بہترین ہے۔ اگر کوئی ان کے گھر میں سائل آ جاتا ہے تو اپنا بہترین جو ہے وہ نکال کے، اپنا سب سے بہترین جو ہے چیز نکال کے دیتی ہیں۔ یعنی کہ کوئی سائل اگر آتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، اور اگر آ جاتا ہے تو اسے بہترین سے بہترین چیز دیتی ہیں۔ جناب سیدہ کے توسل سے جو ہے بارگاہ الہی میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم جو ہے ان کے وسیلے سے تمام جو ہے ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی جناب سیدہ کہتی ہیں کہ جو بھی یہاں پر ہے وہ جو ہے پروردگار عالم کی، ہم یہاں پر صرف اپنی ایک محنت کرنے آئے ہیں۔ حالانکہ اتنی خوبصورت ہستی ہیں جناب سیدہ کہ اگر میں ان کے بارے میں بیان کروں کہ پیدا ہوئیں تو ایک ایسا نور پورے ان کے حجرے سے لے کے اس شہر میں ایسا نور پھیلا کہ لوگوں کو خود محسوس ہوا کہ اچانک سے اتنی روشنی ہوئی۔ کبھی موقع ملا تو میں اس چیز پر بھی ان کی پیدائش کے حوالے سے بھی ذکر کروں گی۔ ابھی میں ان کی سیرت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو جس سے ایسی سیرت ان کی
جس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمیں ان کی سیرت کو پڑھ کے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنی زندگی گزارنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. جیسا کہ بچپن میں اگر دیکھا، جب پیدا ہوئی جناب ختیجہ کے بطن میں تھی تو ماں کو جو ہے تسلی دلاسے دیا کرتی تھیں. جب لوگوں نے رسول خدا کو چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے بیوی بھی اکیلی تنہا تھیں، تو تب اپنی والدہ کو دلاسا دیا کرتی تھیں. جب کیا کہتے ہیں بطن مادر سے باہر آئیں تو اپنے والد کے لیے تسکین کا سامان تھیں، اپنے والد کو جو ہے تسلی دلاسے دیا کرتی تھیں. جلدی والدہ کی وفات کے بعد جو ہے جناب سیدہ نے اپنے والد کو ہر مقام پہ جو ہے تسلی دلاسے دیا کرتی تھیں. تو اس کے علاوہ جو ہے جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد بھی جیسے جیسے دین بڑھتا گیا، لوگوں کی جو ہے تعداد بڑھتی گئی. مدینے میں مطلب مسجد میں جو ہے رسول خدا کے پاس وہ صحابی جو دین قبول کرتے تھے لیکن جو ہے گھر والے ان سے نالاں ہو کے ان کو جو ہے بھیج دیا، ان کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے. تو پھر ان کا کیا آسرا ہوتا تھا؟ ان کا کوئی آسرا نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف جناب پیغمبر اسلام کے پاس وہ آتے تھے. تو مسجد میں ہی ان کا بسیرا ہوتا تھا. تو وہاں پر جو روٹیاں اب جناب سیدہ پکاتی تھیں تو چکی پیستی تھیں، تو چکی پہ روٹی 4-5 افراد کا روٹی کتنی ہوتی ہے؟ 4 5 6 10. لیکن وہ اتنی چکی پیسی تھیں کہ ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. کیسے؟ کیوں؟ 40 روٹیاں پکاتی تھیں، 40 روٹیاں لوگوں کا روٹیاں پکاتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں. تو وہ یہی تھا کہ جب لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد، پیغمبر اسلام کے بعد آتے تھے تو ان کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. 3 وقت کی کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، جناب سیدہ پکا کے دیا کرتی تھی. تو اور چکی پیسا کرتی تھیں. اس پر پھر جب بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑنا شروع ہو گئے، تو مولا کائنات نے جب تشریف لے کے آئے گھر میں، انہوں نے دیکھا کہ جناب سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے ہیں. کہا کہ جناب سیدہ سے کہا کہ آپ بابا سے کہیں کہ آپ کے لیے کوئی مددگار کا انتظام کریں. جب بابا تشریف لے کے آئے گھر میں تو جناب سیدہ نے ذکر کیا، تو جناب رسول خدا نے پھر بھی پیغمبر اسلام نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں کیوں نہ ایسی چیز دے دوں جس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے، جو مکمل تمہارے لیے عبادت بھی ہو اور تمہارا کام بھی ہو. تو جناب سیدہ کو تسبیح فاطمہ دی، جو ہم پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ تسبیح دی تاکہ تمہارے لیے آسانی پیدا ہو. یہ تسبیح دی اور یہ ہمیں میسیج بھی ہے اس کے ذریعے کہ جب جناب سیدہ نے پڑھی تو ادھر جناب فضہ جو ہے ان کے لیے مددگار کے طور پر ان کے پاس آ گئی. یعنی کہ ہمیں نصیحت ملی کہ ہمارے لیے قرآن کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے ہمیں ایک ادب سکھایا، ایک طریقہ سکھایا کہ کام ہم نے کرنے ہیں وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. لیکن انہوں نے ہیلپر کا کوئی انتظام نہیں کیا، لیکن انہیں تسبیح دے دی. اور اسی تسبیح کے ذریعے سے ایسا ہوا کہ جناب فضہ کو خواب میں بشارت ہوئی، اور وہ پھر جناب سیدہ جو ہیں وہ پیغمبر اسلام، وہ جو ہے اپنا تخت و تاج سب کچھ چھوڑ کے جو ہے تخت پہ جوتے رکھ کے اور کہا میں جا رہی ہوں، جناب مجھے جو ہے بلاوا آیا ہے. تو وہ جناب سیدہ کا پوچھتے ہوئے، پتہ کرتے ہوئے جناب سیدہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ بس آج سے میں آپ کی غلام ہوں، آپ کی کنیز ہوں، آپ مجھے اپنی کنیزی بھی لے لیں. تو جناب سیدہ نے پھر بھی جو ہے اتنی جو ہے ان کی اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن جناب سیدہ کام کرتی تھی، ایک دن جناب فضہ جو ہے، اور باہر کے تمام کام جو ہے جناب فضہ نے اپنے ذمہ لے لیے. تو اس سے ہم جتنی بھی خواتین ہیں ہم کو جو ہے بہت بڑی ہیلپ اور بہت بڑی نصیحت ملتی ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہو کے، اتنی نورانی ہستی ہو کے اگر وہ چاہتی تو دیکھیں تسبیح پڑھتی ہوتی تھی اور فرشتے جو ہیں آ کے چکی پیسا کرتے تھے، اور وہ تھک جایا کرتی تھی تو جھولا جھلایا کرتے تھے. تو یعنی کہ اگر وہ چاہتی تو نہ کرتی، لیکن ہماری خواتین کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی انہوں نے. تو یہ ائمہ معصومین جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی درسگاہ ہیں، بہت بڑی ہمارے لیے ایک انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں تاکہ ہماری زندگی ہمیں زندگی کے آداب سکھائے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے.
یہ وہ آداب ہیں، یہ وہ تربیت ہے ہمارے لیے جو وہ کر کے چلے گئے، جس کو اڈاپٹ کر کے آج سائنسدان، آج غیر مسلم لوگ بھی ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دین کو تو نہیں چھوڑا، اپنے مذہب اسلام، اپنے مذہب کو تو نہیں چھوڑا، لیکن یہاں سے چیزیں جو ہیں اڈاپٹ کر لیں۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کام کرنے چاہیے جس سے کہ ہماری زندگی آسان ہو۔ جیسے کہ تصویر فاطمہ ہم پڑھیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی آسانی، راستے ہموار ہونا شروع ہو جائیں، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ تو علماء کرام نے، محمد وال محمد نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی کہ تاکہ ہم ایسا عمل کریں جو ہمارے ڈیلی روٹین کے کام بھی ہوتے جائیں، اور ہمارے جو ہے عبادت الہی میں بھی وہ شمار ہو جائیں۔ تو بہت خوبصورت رشتہ، بہت خوبصورت مذہب، بہت خوبصورت دین ہے ہمارا۔ اس پر عمل کرنے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے اچھی اور بہتر ہو سکے۔ بروز محشر جو ہے ہم اپنے معصومین کے ساتھ ہم ان سے متمثل ہو جائیں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا اور جناب سیدہ کی پاک چادر کے صدقے میں ہمیں تمام ہماری جائز شرعی حاجت پہ قبولیت کی مہر لگائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں دے، اور ہمیں وقت کے امام سے متصل کر دے تاکہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو اچھے اور بہتر انداز سے آگے لے کر جا سکیں، اور بہت مشکل حالات میں بھی اپنے وقت کے امام کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے، وہ ان کا دست شفقت ہم پر رہے، تاکہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو خدا اور رسول کے اصولوں کے مطابق جو ہے چلاتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر سے بہترین کر دیں۔ کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو پروردگار ہماری نسلوں میں بھی خیر منتقل کر دیا کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ یہ چینل کا آغاز کیا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کسی کی کوئی ہیلپ ہو سکے، اور ہم بھی زندگی میں اپنی زندگی پر اور امپلیمنٹ کرتے ہوئے دوسروں کو تھوڑی سی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔